أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق اللہ العظیم. اب تک اللہ رب العزت نے 15 حقوق العباد کو ذکر کیا تھا اس سورہ اسراء کے اندر. جن حقوق کا ادا کرنا ضروری، اگر ادا نہیں کیا تو ان کو اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے. مثلا زنا کے قریب بھی نہ جانا، یتیم کا مال بھی نہ کھانا، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، اپنے دل دماغ کو صحیح جگہ استعمال کرنا. یہ تمام ایسے احکام تھے جو اللہ نے نمبر سے سلسلے وار ذکر فرمائے تھے. یہی 15 احکام تھے جو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب تورات عنایت کی تھی اس کے اندر بنی اسرائیلیوں کے لیے لازم کیے تھے، جو پوری تورات کا خلاصہ اور نچوڑ. انہی احکام کا امت محمدیہ کو بھی مکلف کیا. اللہ نے ان تمام کو ذکر کیا. اب یہ کہتے ہیں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جو یہ 15 حقوق العباد کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ تیرے پروردگار کی جانب سے تیری جانب وحی کیے گئے ہیں جو کام کی باتوں میں سے ہیں. کفار مکہ، مشرکین عرب قرآن کریم کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد رات کو گھڑ لیتا ہے اور صبح کو اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے.
کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی نے جو آیات الہیہ کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جو ان آیات کے اندر بندوں کے حق کو ذکر کیا گیا ہے، یہ کام کی باتوں میں سے ہے۔ آپ تھوڑی دیر کو تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر کے بلکہ صرف اور صرف اپنی عقل کے معیار پر بھی دیکھ لیجئے کہ جن حقوق کو ہم نے ذکر کیا ہے، جن کو حقوق العباد کا نام دیا ہے، آپ کی عقل بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ یقیناً یہ تمام کے تمام حقوق العباد ایسے ہیں کہ جن کے اندر ذرا سی لچک نہیں، ذرا سی کمی نہیں، ذرا سا نقص نہیں، ذرا سا عیب نہیں، بلکہ سراپا اس کے اندر فیض ہی فیض ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے یہ عرب کے لوگ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا، یہ تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اگر یہ اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو حاکم بناتے ہو تو تم ان کے ساتھ میں اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو حاکم مت گرداننا۔ تمہارے لیے تمہارا رب ہی کافی ہے، تمہارے لیے تمہارا اللہ ہی کافی ہے، کسی اور حاکم کی ضرورت نہیں، کسی اور حکمرانی کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے ان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے ساتھ اور حاکموں کو بھی شریک کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پھر تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا الزام کھا کر کے اور دھکیلا جا کر کے، ایسا جایا جائے گا کہ جس کے اندر ذلت اور رسوائی ہوگی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے جو منکرین خدا میں سے ہے، اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے ہے، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو یسحبون فی وجوہہم، ان کو جہنم کے اندر گدی سے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالتے ہوئے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، کہ تم جہنم کا مزہ چکھو۔ ہمارا انکار کرتے تھے، ہماری مخالفت کرتے تھے، ہماری توجہ کو ہٹا کر کے دوسری طرف کرتے تھے، اب تم نارے جہنم کا مزہ چکھیے، چل جائے گا پتہ۔ تو یہ ذلیل ہو کر کے جائیں گے، یہ حقیر ہو کر کے جائیں گے، اور دھکے دے دے کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آیت کریمہ ثانی کے اندر اہل مکہ کی ایک اور خرابی کو ذکر کیا گیا ہے۔ عرب والوں کے بارے میں آپ نے پڑھا، تقریروں کے اندر سنا، واعظ و نصیحت کے اندر سنا ہے کہ وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس گھر کے اندر ماتم ہو جایا کرتا تھا، اور اتنے وہ جیالے اور اتنے نڈر اور اتنے بے باک وہ ہو گئے تھے کہ لڑکی پیدا ہوئی اسے زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی اس قباحت کو بھی ذکر کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے، قیامت کے روز ان بچیوں سے، معصوموں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے والدین نے، بتاؤ تمہارے اولیاء نے، بتاؤ تمہارے سرپرستوں نے تمہیں کس جرم کی پاداش کے اندر درگور کیا تھا، زمین دوز کیا تھا، زمین میں دفنا دیا تھا۔ بڑا خطرناک
یہ جرم بیان کیا قرآن کریم نے کہ لڑکی کا پیدا ہونا ان کے معاشرے کے اندر، ان کے زمانے کے اندر، سماج کے اندر برا اور معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے لیے اگر بیٹا پیدا ہوتا تو فخر کیا کرتے تھے، بیٹا ہونے کے اوپر خوشیاں منایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم ان کی احمقانہ اس حرکت کے اوپر تعجب کرتا ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو اپنے بڑے کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ جس کو تم رب مانتے ہو، جس کو تم خدا مانتے ہو، جس کو تم پالن ہار مانتے ہو، جس کو قادر مطلق مانتے ہو، جس کو کائنات کا مالک اور خالق اور ثنا مانتے ہو، اس کے لیے تو بیٹیاں ہونے کو پسند کرتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں۔ اور جو آپ مخلوق ہو، اللہ کے بنائے ہوئے ہو، اگر آپ کے گھر کے اندر بیٹیاں ہو جائیں تو معیوب سمجھتے ہو اور بیٹوں کو کہتے ہو کہ یہ ہمارا حق ہے۔ تف ہے ان کی عقلوں کے اوپر۔ اگر اللہ کو رب مانتے ہو، اول تو اس کے لیے اولاد کو ثابت ماننا ہی جائز نہیں، اور اگر بفرض محال تمہیں اس کے لیے اولاد کو ماننا تھا تو جب تم اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے ہو تو اپنے رب کے لیے بھی لڑکوں کو پسند کرو، اولاد ذکور کو پسند کرو، اولاد اناث کو کیوں کرتے ہو؟ آج یہ خرابی ہمارے یہاں بھی ہے۔ اگر لڑکی پیدا ہو گئی لڈو بانٹ دیں گے، اور اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو مٹھائی کا ڈبہ آ جائے گا، بڑے بڑے ڈبے چلیں گے، دعوتیں ہوں گی، نہ جانے کیا کیا آئٹم بنیں گے۔ تو ہم اپنے حال سے بھی انہی کے طریقے کو پسند کرتے ہیں۔ لڑکی ہو رہی ہے، بانٹ دو لڈو، بتاشے بانٹ دو، گاؤں کے اندر ہے تو کھیل بتاشے بانٹ دو، چنے اور مرمرے بانٹ دو، بندی دانہ بانٹ دو، بس اتنا ہی ہے۔ بھئی کیا لونڈیائی تو ہوئی ہے، اب دیکھو کتنا خرچہ ہے، 15-20 لاکھ روپے اس کے جہیز کے اندر دینے پڑیں گے، اور اگر لڑکا ہو گیا تو سارا داماد لے کر کے کھینچ کر کے لے آئے گا۔ سسرال کو دیکھیں گے کہ موٹی پارٹی ہے یا ہلکی پارٹی ہے، اگر موٹی ہوگی ہاں جی ہاں آپ کے یہاں شادی کر لیں گے۔ آج ہمارا حال بھی ان سے کچھ کم نہیں ہے۔ پکے ہم مسلمان ہیں لیکن عمل سے ہم مسلمان نظر نہیں آتے ہیں۔ ہم زبان سے نہ کہیں چونکہ حدیث ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، لیکن اپنے عمل سے، اپنے حال سے، اپنے احوال سے، اپنی کیفیت سے ہم یہ باور کرا دیتے ہیں کہ لڑکے کے مقابلے کے اندر لڑکی سیکنڈ درجے کی ہے۔ ایسا مت جاننا، وہی خوشی کا اظہار کرنا جو لڑکی کا ہے، لڑکا بھی ہوئے تو وہی خوشی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور عطیہ ہے، وہ جس کے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ عنایت کر دیتے ہیں۔ اگر بیٹیاں معیوب ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکوں کی بجائے لڑکیاں کیوں آئی ہیں، اور پھر نسل چلی ہے تو لڑکیوں سے کیوں چلی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام نے اس کو کوئی درجہ اہمیت نہیں دی ہے، لیکن چونکہ کفار مکہ کے اندر یہ خرابی تھی، اللہ اس خرابی کو بیان کرتے ہیں۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا اللہ نے، تمہارے رب نے تمہارے لیے چن چن کر کے لونڈے دے دیے، لڑکے ہو رہے ہیں؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور تم اللہ کے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بناتے ہو۔ کیسے تعجب کی بات ہے، اول تو بنانا نہیں تھا، اور اگر ملائکہ کو بیٹیاں کہتے ہو تو انہیں بیٹا بھی تو کہہ سکتے ہو، فرشتوں کو بیٹا مان لیتے، لیکن فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہو اور اپنے لیے لونڈے پسند کرتے ہو۔ دو وجہ سے خرابی۔ اس لیے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو محتاج ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے، جس کو دوسرے لاٹھی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ضرورت پڑا کرتی ہے اولاد کی۔ جیسے انسان ہے،
کہ انسان ایک عمر میں جا کر کے محتاج ہو جاتا ہے، دوسرے کے سہارے کا وہ محتاج ہو جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، بیماری کو پہنچ جاتا ہے، معذوری کو پہنچ جاتا ہے، جس وقت کے اندر اس کے ہاتھ پیر آنکھ نام کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں، تو اس وقت میں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی دیکھ بھال کرے، اس کا سہارا بنے۔ لیکن اللہ رب العزت تو محتاج نہیں ہے، وہ تو قادر ہیں، انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود پیدا کرنے والا ہے، خود خالق کائنات ہے، تو اسے کسی سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو سورہ اخلاص کے اندر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے پیدا ہوا نہ کوئی اس کے پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ان چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی حاجت تو اسے پڑتی ہے جو مجبور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا اللہ کو محتاج ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، تو ان کو اولاد تسلیم ہی نہیں کرنا تھا۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ بفرض محال اگر اس کے لیے اولاد کو آپ مان ہی رہے ہو تو بیٹیاں کیوں مانتے ہو؟ بیٹے بناؤ اس کے بھی۔ دونوں وجہ سے اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا انکم لتقولون قولا عظیما، اللہ کے بارے میں بڑی بھاری بات کہہ دی ہے، بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ دی جو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ غلطی کر دو تو معاف ہو جائے گی، لیکن ایسا جرم کر دو جو ناقابل معافی ہے وہ معاف نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ اللہ کے بارے میں اگر ہم اپنی زبان سے بولیں، اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کریں تو وہ خیر کے ہونے چاہیے اور شان کبریائی کے مطابق ہونے چاہیے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ میں اور غیر اللہ میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم بیمار ہو گئے تو فٹاک سے کہیں گے اللہ، ساری مخلوق کے اندر بس ایک میں ہی تجھے کمزور دکھائی دیا جو تو نے مجھے بیمار کر دیا۔ اگر ہم نے گھر کے اندر فرش کرایا، اچانک بارش ہو گئی، لینٹر ڈلوا رہے ہیں بھائی کرام صاحب، بارش ہو گئی ہے، اس وقت کے اندر ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ تجھے دکھ نہیں رہا ہے کہ میں معذور ہوں، مجبور ہوں، بے سہارا ہوں، کمزور ہوں، میں گھر چھت تاپنے کے لیے بنا رہا ہوں، تو نے بارش کر دی، تجھے کیا ضرورت تھی بارش کرنے کی؟ آدھے گھنٹے کے بعد بھی کر سکتا تھا۔ بہت سو کو تو اللہ کی شان میں بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہوئے سنا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر پکڑ ہوگی، یہ بڑی بھاری بات ہے۔ اللہ جانتے ہیں کب بارش کرنی ہے، کب بارش نہیں کرنی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کس کو کب بیماری دینی ہے، کب اس کو صحت دینی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کب کس کو کتنا رزق دینا ہے اور کب اس کو رزق روک لینا ہے۔ یہ حکمت خداوندی میں سے ہے۔ ہر حال کے اندر صابر رہنا چاہیے، مل جائے تو شاکر ہونا چاہیے، لیکن ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں اور بے صبرے ہو جاتے ہیں اور زبان سے اللہ کی ذات کے بارے میں اول فول بک دیتے ہیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بڑی بھاری بات ہے، اس سے نہیں بچ سکتے۔ ہم اللہ کو بھی اپنی برابر سمجھتے ہوئے گالیاں بھی دے دیتے ہیں، برا بھی کہہ دیتے ہیں، الٹا سیدھا بھی کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ میری زبان سے نکل گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ پکڑ ہوتی ہے۔ زبان کو پہلے بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تول لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے سماعت کے اندر پڑھا ہوگا جب چھوٹے بچے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو۔
جو بات کہنی ہے پہلے اس کے وزن کو دیکھو کہ یہ بات کہنے سے فائدہ ہوگا کہ نقصان، اس بات کے کہنے سے سامنے والا متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اگر ایسی ہے تو اپنے الفاظ نکالنے چاہیے، ورنہ تو چپ رہنا چاہیے۔ اسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر کوئی بات کہنی ہے تو بھلی بات کہنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، فائدے کی بات کہنی چاہیے، ورنہ تو چپ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ اسی کو شاعر نے اپنے الفاظ کے اندر کہا کہ ایسی ویسی باتوں سے تو بہتر ہے خاموش رہو، یا پھر ویسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو۔ اگر چپ رہنے سے بہتر کوئی اچھی بات سمجھ میں آتی تو کہہ دینا چاہیے، اور اونٹ پٹانگ بات بلتے جا رہا ہے، بگ بگاتے جا رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ چپ رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن کچھ کی عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ ٹانگ اڑا دینا، دو بیٹھے بات کر رہے ہیں، تیسرا آ کے ٹانگ اڑا دے گا۔ ادھر بیٹھے ہوئے جابر بھائی مستقیم بات کر رہے ہیں، حاجی یوں بیچ میں بول دیں گے کیوں جی آج جاگ رہے ہو تم؟ بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ نہیں بولنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس جملے سے انہیں تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس جملے سے وہ اتنا اثر لے لے کہ پھر کبھی مسجد کے اندر نہ آئے، پھر آپ سے کلام نہ کرے، تو کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ اس لیے بھی خواہ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اس بات سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ یہ لوگ ایسے ہی تھے، ان کو بیان کیا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر انداز بدل کر کے، طرز اور لہجہ بدل کر کے ان کو سمجھایا کہ یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ مستغنی ہے، اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت ہے نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکان ہوتی ہے، نہ توب ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ تو حی اور قیوم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پھر بھی ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وما یزیدہم الا نفورا، ان کا حال یہ ہے کہ جتنا انداز بدل کر کے ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اتنے ہی یہ بدکتے چلے گئے ہیں، اتنے ہی یہ باغی ہوتے چلے گئے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ دیکھیے جابر بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قوم کا ایک درد اور کڑھن اپنے دل کے اندر لے کے بیٹھتے ہیں کہ جو ہمارے بچے نالیوں میں کھیل رہے ہیں، جو گلیوں کے اندر جو ہے گٹکا کھا رہے ہیں، جو سڑکوں پر بیٹھ کر کے کیرم بورڈ یا لوڈو کھیل رہے ہیں یا کچھ کھیل رہے ہیں، انہیں وہاں سے نکال کر کے اللہ کے دربار کے اندر لے آئیں اور اللہ کے آگے ان کو جھکا دے، اس کے علاوہ ان کی کوئی غرض نہیں۔ یہ ایسی محنت کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، ان سے معلوم کر لینا کہ ایک آدمی نے اگر ایک دفعہ منع کر دیا، اسے وہ کبھی پیار کے لہجے میں یہ سمجھا رہے ہیں، کبھی اسے بھائی کہہ کر کے سمجھا رہے ہیں، کبھی اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے چائے بھی پلا رہے ہیں، دکان پر آ کر کے کھڑا ہو جائے تو آئس کریم بھی اسے دے رہے ہیں۔ غرض صرف یہ ہے کہ یہ رب کے سامنے جھک جائے، رب والا ہو جائے۔ لیکن جس نے ایک مرتبہ انکار کر دیا تو ان کی ہر بات کے اندر اس کا بدکنا طے ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ او ہو رشوت دے رہا مجھے، او ہو لالچ دے رہا مجھے، میں تیری آئس کریم کے اندر تیرے بہکائے میں آ جاؤں گا۔ کیوں؟ اس کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ اسے حق بات قبول نہیں کرنی ہے، اور جس آدمی کو حق بات قبول کرنی ہے تو ایک مرتبہ اگر اس کے سامنے صحیح بات آ جائے تو سر خم تسلیم کر دیتا ہے۔ اس کا پتہ اگر دو کے اندر لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں دیکھ لیا جائے، جب دو فریق آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور آپ نے جا کر کے دونوں کو سمجھایا، تو ایک ایسا ہوگا جتنا آپ سمجھائیں گے اتنا ہی بک بک کر کے آئے گا، بدک کر کے آئے گا، اور دوسرا جس کی بات سمجھ میں آ گئی ایک دم سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا کہ آپ کی بات آمنا وصدقنا۔ یہی ہے کہ جس کی فطرت کے اندر، جس کی شرش کے اندر نافرمانی ہے، اس کے سامنے کسی انداز سے بیان کر دو، کسی بھی طریقے سے بیان کر دو، اس شخص کی حالت جو ہوتی ہے بدکنا ہی ہوتا ہے، آپ کے اندر کمی نکالنا ہے۔ یہی اہل عرب کی خرابی تھی
کہ جب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ وحدانیت کو بیان کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے، جس انداز سے بیان کرتے ہر مرتبہ ان کی نفرت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، ان کی دشمنی کے اندر، ان کی بغاوت کے اندر، ان کے انکار کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ یہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل عرب جو اللہ کے ساتھ میں اور کو بھی حاکم مانتے ہیں، لات کو، حبل کو، عزا کو، 360 معبودان باطلہ کو اللہ کے ساتھ میں حاکم مانتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں؟ وہاں تک پہنچ پائے ہیں یا نہیں پہنچ پائے؟ اگر ان کے پاس میں 360 معبود ہیں تو کیا ان کے ساتھ میں انہوں نے مل کر کے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ لیا کہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جائیں؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان کے خیالی پلاؤ ہیں، یہ ان کے اپنے باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرہ، اللہ تو ان کی تمام باتوں سے بہت برتر ہے، بہت بڑا ہے، نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ ان کی جو باتیں ہیں وہ ذات اللہ رب العزت کی شایع نشان نہیں ہے۔ تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ اگر ہم بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مان لو، تو اس میں ہمارا کوئی نفع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اندر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی، سارے جنات بھی، سارے انسان بھی اگر ہماری عبادت نہ کرے تو ہم پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ سو یاد رکھو، ہم نے انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ساتوں آسمانوں کے اندر اور ساتوں زمینوں کے اندر پیدا کی ہے، اور یہ زمین بھی اور یہ آسمان بھی، اور زمین و آسمان کے اندر رہنے والے ہر مخلوق، چاہے نباتات ہو، شجرات ہو، حجرات ہو، پہاڑ ہوں، پودے ہوں، پیڑ ہوں، پتھر ہوں، یہ تمام کی تمام ہماری تسبیح کرتی رہتی ہیں، ہماری عبادت کرتی رہتی ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس بات کو سمجھو گے نہیں۔ انسان اور جنات کو تو اللہ نے مکلف بنا دیا۔ انسان اور جنات کے علاوہ آپ کے سامنے یہ مائک کا اسٹینڈ رکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے یہ ڈیسک رکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے یہ فرش بچھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہم گناہ اور معاصی کے اندر اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ہم ان کی پاکیزگی والی عبادت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نے تقریروں میں تو سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک مجھ پر نبوت نازل نہیں کی تھی، جب تک اللہ نے مجھے نبی نہیں بنایا تھا، میں جب ایک راستے سے گزرتا تھا تو ایک پتھر مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ کہہ کر کے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، نبی سے وہ پتھر ہم کلام ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کے سامنے اس پتھر کو دکھلا دیا تو پتھر کے اندر بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرات صحابہ کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 20 سال تک حضور کی خدمات کو انجام دیا ہے کہ ایک لمحے کو غافل نہیں ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جب نبی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کے ہم کھانا کھایا کرتے تھے تو کھانے کے اندر پلیٹ میں جو سالن رکھا ہوا ہے، ہاتھ کے اندر جو روٹیاں آئی ہیں، جو کھجور اور پانی ہمارے سامنے آیا ہے، خدا کی قسم ہم اپنے کانوں سے ان کی تسبیح کو سنا کرتے تھے۔ وہ کھانا بھی اللہ کی حمد بیان کرتا تھا، وہ تسبیحات بھی پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کنکریوں کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا تو سنگ ریزوں کو کان لگا کر کے ہم نے سنا تو وہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہی تھی۔ ایسے ہی جب تک مسجد نبوی کا ممبر تیار نہیں ہوا تھا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے اوپر جو تیار کیا گیا تھا اس پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، تقریر فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کے لیے ممبر تیار کر دیا گیا اور آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو وہ لکڑی جو برابر میں رکھی ہوئی تھی تمام نے سنا، جتنے مجمع تھے مسجد نبوی کے اندر، کہ اس کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسا چھوٹا معصوم بچہ ہچکیاں لے کر کے سبک سبک کر کے روتا۔ معلوم ہوا کہ ان کے اندر بھی ادراک اور حس ہوتا ہے۔ آپ اترتے ہیں اور اس لکڑی کو اٹھا کر کے سینے سے ایسے لگاتے ہیں جیسے ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو ممتا بھری گود کے اندر لے کر کے دلار سے اسے چپ کرتی ہے اور وہ ہچکیاں لے رہا ہے، یہ اس کے اندر سے آواز آتی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر جاتا ہوں تو پہاڑ سے مخاطب ایک دوسرا پہاڑ یہ کہتا ہے کہ تو بتا کیا تیرے اوپر کبھی کوئی نیک بندہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ وہ دوسرا پہاڑ اس سے کہتا ہے کہ ہاں فلاں دن فلاں تاریخ فلاں مہینے کے اندر ایک نیک بندے نے میرے یہاں آ کر کے عبادت کی تھی، میں نے سنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کی آپس کے کلام کو اور گفتگو کو خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام کے اندر بھی حیات ہوتی ہے اور یہ اپنے معیار کے مطابق اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی مدح کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ اپنی تسبیحات سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہے جبکہ ان کو غیر مکلف بنایا ہے، لیکن انسان ہے جس کو مکلف بنایا ہے، جنات ہیں جن کو مکلف بنایا ہے، جن سے قیامت کے روز حساب و کتاب لیا جائے گا، لیکن وہ اپنی عبادتوں کے اندر کوتاہی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ ان کو ان بے زبان چیزوں سے سبق لینا چاہیے کہ جب یہ اپنی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں تو تمہیں تو زیادہ سے زیادہ لگنا چاہیے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کتنے مصائب ہمارے اوپر آ جائے، کتنی مشکلات ہمارے اوپر آ جائے، لیکن ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق نہیں حاصل کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے اندر نہیں آتے ہیں۔ کتنی مشکلات امت مسلمہ کے اوپر آ رہی ہے، کیسے حالات سے دوچار ہو رہی ہے۔ شاید کوئی مسلمان یا کوئی انسان ایسا ہوگا جو آج یوں کہہ دے کہ میں سکون کے اندر ہوں، میں عافیت کے اندر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے سر بسجود نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں رگڑتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی دھن کے اندر ہے، پتہ نہیں کون سی دنیا کے اندر مگن ہے، پتہ نہیں کون سی چیز کے اندر ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے آیت کریمہ پکار کر کے کہہ رہی ہیں، جب دیگر کو ہم سب چیز دے سکتے ہیں،
پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے، جب روزی اور رزق ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں تو ہم تمہیں نہیں دے سکتے ہیں؟ پھر اس کے پیچھے تم کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں جس کام کے لیے، عبادت کے لیے بھیجا ہے، اسی عبادت کے اندر لگنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کی علت بیان کی، انہ کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے جوش کے اندر آ جائیں اور تمام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، نہیں۔ ایک وجہ تو اللہ حلیم، دوسرے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلے آ رہے تھے تو ایک مسجد قریب سے گزرتی ہے، تو آپ اس مسجد کے اندر پہنچے، حضرات صحابہ بھی وہاں پہنچے۔ نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے وضو کیا اور اس مسجد کے اندر آپ نے نماز ادا فرمائی اور لمبی نماز ادا کی۔ حضرات صحابہ دیکھتے رہے کہ یہ تو نماز کا بھی وقت نہیں ہے اور ایسی نماز بھی آپ نے آج تک نہیں پڑھی ہے۔ پھر نماز کے بعد میں آپ نے لمبی دعا مانگی۔ جب فارغ ہو گئے تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ اس نماز کے بارے میں تو آپ نے ہمیں آج تک نہیں بتایا ہے، یہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رغبت اور رہبت والی نماز ہے، یہ ترغیب اور ترہیب والی نماز ہے، یہ تشویق اور تخویف والی نماز ہے۔ میں نے اس نماز کو پڑھا اس امید کے ساتھ میں کہ میں اس نماز کے بعد میں جو اپنے رب سے مانگوں گا اللہ ضرور مجھے عنایت فرمائیں گے، اور اس ڈر اور اس خوف کے ساتھ میں نے نماز پڑھی کہ کہیں میرا رب میری مانگوں کو، میری دعا کو قبول نہ فرمائے۔ امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، اس کے ساتھ میں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد میں نے اپنی امت کے بارے میں اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی ہیں۔ 3 باتوں کا میں نے سوال اپنے رب کے سامنے رکھا، اللہ نے 2 باتوں کو قبول کر لیا اور ایک سے منع کر دیا۔ پہلی بات جو اللہ کے سامنے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی وہ یہ کہا کہ اے میرے رب، میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ فرما دینا، عام عذاب سے ایک دم سے ان کو ہلاک نہ کر دینا جیسے امم سابقہ کو کیا ہے کہ کسی کو آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، کسی کو زمین کے اندر دھسا کر کے ہلاک کر دیا، کسی کو ہواؤں کے عذاب کے اندر کر دیا، کسی کو جو ہے چیخ کی آواز سے ہلاک کر دیا۔ اس طریقے سے میری امت کو ہلاک مت کرنا، میرے رب نے اس کو قبول فرما لیا، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ لمحوں کے اندر ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہلاک نہیں فرما رہے ہیں۔ دوسری دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ، کسی ایسے دشمن کو میری امت کے اوپر مسلط نہ کرنا جو ان کی جڑوں سے خاتمہ کر دے، ان کا قلعہ کما کر دے، ان کا نام و نشان تک مٹا دے۔ کسی بادشاہ کو ایسے مسلط نہ کرنا، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کہ صفحہ ہستی سے تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور تیسری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی تھی، اے میرے پروردگار، میری امت کے اندر آپس میں اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے تلواریں نہ نکال لیں، ایک دوسرے سے دست گریباں نہ ہو جائیں، ایک دوسرے سے گالم گلوچ نہ کرے، ایک دوسرے کی آبرو ریزی نہ کرے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سعی نہ کریں۔ میرے رب نے مجھے روک دیا، منع کر دیا، 2 مان لی، ایک کو رہنے دو۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے ہمارا حال یہی ہے، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو پڑوسی کو ماننے پہ چڑھ جاتا ہے،
راہگیر مسافر کو مارنے کو چڑھ دیتا ہے، مالک خادم کو، خادم مالک کو گالیاں بکنے لگتا ہے، مالک نوکر کو، نوکر مالک کو، کاریگر کو گالیاں دینے لگتا ہے۔ یہ تمام نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا تھا، انہ کان حلیما غفورا، اللہ حکمت والے۔ اس کے اندر بھی حکمت ہے، کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے آپ اسے گالی نہ دیجیے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجیے، بھلائی سے دیجیے۔ کیسے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص بڑی گالیاں دیا کرتا تھا، بہت برا بلا کہتا تھا۔ جب کوئی آدمی آ کر کے امام اعظم علیہ الرحمہ سے کہتا کہ فلاں شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کی چغلی کرتا ہے، تو آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں دیتے کہ بھائی اس کے گھر پہنچا دینا۔ آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اگر اس نے گالی دی ہے تو میں بھی گالی دیتا ہوں، نہیں۔ جب بھی کسی نے آ کر کے برائی کی، ہر مرتبہ امام اکبر علیہ الرحمہ نے اس کے لیے ہدیہ اور تحفہ بھیجا۔ ایک دن یہ ہوا کہ جب اس کے پاس بار بار وہ ہدیہ آتے تو اس نے پوچھا کہ کون دیتا ہے بھائی، یہ تم جو لا کر کے مٹھائی کا ڈبہ دے رہے ہو کون دیتا ہے؟ کہا وہی جس کی آپ برائی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ۔ جب آپ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی خدمت کے اندر ہدیہ پیش کر دینا میرے رسول میرے نبی کی سنت ہے۔ کتابوں میں مورخ لکھتا ہے جیسے ہی اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، حضرت امام اعظم کے پاس میں جا کر کے معافی مانگتا ہوا یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آج سے میں آپ کا معتقد ہوں۔ یہ ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، کہ وہ جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا آج آپ کا وہ مقلد ہو چکا ہے، اور پھر آپ جو صبر کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اس لیے کہ اللہ حکمت والے ہیں۔ ہم جو عبادت کر رہے ہیں ہماری عبادتوں کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھ رہے تھے، نیت باندھی ہے، ذہن دکان میں پہنچ گیا۔ نماز پڑھ رہے تھے، جا کر کے کمپلیکس کے اندر ذہن پہنچ گیا، ابے لونڈے کو بٹھا کر کے آیا ہوں، اس کو بتا کے تو نہیں آیا کہ وہ 500 روپے والا ہے وہ 300 میں نہ دے دے۔ ہمارا ذہن اللہ کی طرف سے ہٹ کر کے اپنے کمپلیکس کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنے کارخانے کے اندر، اپنے مجلس کے اندر، اپنے کام کے اندر لگ گیا ہے۔ یہ کمی ہے اور پکڑ ہے کہ رب کو چھوڑ کر کے غیر رب کی طرف گئے ہیں تو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن جب کسی نے ہماری برائی کر دی، ہمیں گالی دے دی، ہمیں غیبت کر دی، ہماری چغل خوری کر دی، ہمیں مار دیا، ہمیں ستا دیا اور ہم نے صبر کیا تو وہ تلافی وہاں پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے۔ ہماری عبادت کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میری عبادت یقیناً ایسی عبادت ہے جیسے اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے، نہیں کر سکتا کوئی دعویٰ، اس لیے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں، ایک بھی دعوے سے یہ کہہ دیں کہ میں تمام نماز کو صحیح ارکان کے ساتھ میں ادا کرتا ہوں، معاف کرنا اگر کسی سے پوچھا جائے کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں ہمیں وہ بھی پتہ نہیں ہے، کتنے واجبات ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کتنی سنتیں ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور نماز کا طریقہ کیسا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس امام کے پیچھے ہم نے نیت باندھ لی ہے، اور ہماری نیت بھی ہوتی جو امام کی نیت وہی ہماری نیت۔ امام کی نیت تو رسید کاٹنے کی ہے، تم نے بھی اپنی وہی کاٹ لی ہے۔ امام سے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ چلو عشاء کی نماز میں وہیں پڑھوں گا اور 500 روپے کی رسید کٹواؤں گا۔ یہ آخری لمحے تک امام جو ہے مڑ مڑ کے دیکھ رہا آیا کہ نہیں آیا، آیا کہ نہیں آیا، نہیں آیا، نیت باندھ لی ہے تو اب لمبی رکعت پڑھیں گے کہ اگر دیر ہو رہی ہے آدھے گھنٹے کی نماز پڑھائیں تاکہ وہ آ جائے۔ تو آپ نے جو نیت کی ہے جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر کوئی ہماری برائی کر رہا ہے، ہمیں گالیاں دے رہا ہے، آپ جماعت میں چلے گئے، کسی امیر نے آپ کو ننگا کر کے لٹھ بجا دیا، آپ جماعت کے اندر گئے، اپنے امیر سے ناراض ہو کر کے ٹرین سے کود گئے، غلطی ہو گئی ہے۔ اب کوئی آپ کو کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، جو
تلافی ہونی ہے وہ اب پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے حلیمن غفورا کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، حکمت والے ہے۔ جو آپ سے اس کی عبادت کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو دوسرے کے برا کہنے کی وجہ سے، دوسرے کی لڑائی کرنے کی وجہ سے، دوسرے کے گالم گلوچ کرنے کی وجہ سے، آپس میں دستے گریباں ہونے کی وجہ سے آپ صبر کا دامن نہ چھوڑے، آپ صبر کے دامن سے وابستہ رہے، آپ اپنی زبان کو لگام دے کر کے رکھیں، اپنی زبان سے غلط بات استعمال نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کی کمی کو دور فرما دیں گے اور اضافہ فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی یہ تیسری دعا کو قبول نہیں فرمایا تاکہ آپس کے اندر جو ہے لڑائی بھی ہوتی رہے، تو میں نے بھی ہوتا رہے، کھٹاک پٹاک بھی ہوتا رہے، اور جو عبادتیں ہیں اللہ کے کام ہے اس کے اندر کمی ہے وہ پورتی بھی ہوتی رہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے ان باتوں میں سے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے کام کی باتوں میں سے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ میں دوسرا حاکم۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، سو گر پڑو جہنم کے اندر الزام کھا کر کے، دھکیلا جا کر۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، سو کیا اس نے چن کر، سو کیا اس تم کو تمہارے رب نے چن کر کے دیے ہیں بیٹے؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور بناتے ہو ٹھہراتے ہو ملائکہ کو اس کے لیے بیٹیاں۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، تم نے بڑی بھاری بات کہہ دی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم پھیر پھیر کر کے اس قرآن کے اندر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ وما یزیدہم الا نفورا، اور ان کی زیادتی نہیں ہوتی ہے مگر کہ نفور اور نفرت ہی۔ قل لو کان معہ آلیہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ دوسرے حاکم کو بناتے ہو جیسا کہ تم کہتے ہو، اذا لابتغوا، تو اس وقت تو تم صاحب عرش کے لیے کوئی راہ ڈھونڈ لو۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان باتوں سے جو کہتے ہو بے نہایت۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح پڑھتے ہیں اس کی جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو ان کے اندر رہنے والے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر ایک اس کی پاکی کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً تیرا پروردگار بردبار ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔